خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کچھ میڈیسن کے بارے میں بھی مسائل جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کی معلومات کے لیے مضامین پیش کرتی ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں ایک ریسرچ شائع ہوئی اور جو کہ برطانوی جریدے میں شائع ہوئی، اس کے حوالے سے ہم ایک مضمون آپ کو سناتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر میں ایک کی جگہ 2 دوائیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ ایک برطانوی طبی جائزے میں سفارش کی گئی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے لیے کسی ایک دوا کے بجائے 2 ادویہ بیک وقت استعمال کی جائیں تو اس سے مریضوں کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ طبی جریدے لینسٹ میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق 1200 افراد پر مشتمل اس ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بیک وقت 2 دواؤں کے ساتھ علاج شروع کرنے سے نہ صرف بہتر اور تیز تر نتائج سامنے آئے بلکہ ضمنی اثرات بھی کم دیکھے گئے۔ اب تک روایتی طریقے میں یہ رہا ہے کہ جب کسی مریض میں ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص ہوتی ہے تو اسے پہلے ایک دوا دی جاتی ہے، اور اگر اس دوا کے استعمال کے باوجود بلڈ پریشر بڑھا رہتا ہے تو پھر دوسری دوا شامل کی جاتی ہے۔ برطانیہ میں تقریباً 1 کروڑ افراد ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں، جنہیں مستقبل میں فالج اور امراض قلب سے بچانے کے لیے اینٹی ہائپرٹینشن دوائیں دی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں کیمبرج، گلاسگو، ڈنڈی یونیورسٹیز کے ریسرچرز نے دنیا کے 10 مختلف ملکوں میں ہائی بلڈ پریشر کے 1200 مریضوں پر دواؤں کے اثرات کا جائزہ لیا تھا، اور ان مریضوں میں سے کچھ کو 2 دوائیں یعنی کہ دی گئیں اور کچھ کو 1 دوا استعمال کرائی گئی۔ کچھ مریضوں کو دونوں دواؤں ایک ساتھ دی گئیں۔ 6 ماہ بعد جب مقابلہ یعنی کہ چیک کیا گیا تو ریسرچر نے دیکھا کہ جن مریضوں کو دونوں دوائیں بیک وقت دی گئیں استعمال کرا گئیں، ان کی طبیعت صرف 1 دوا استعمال کرنے والے مریضوں میں مقابلے میں 25% بہتر تھی، اور ان کا اوپر کا بلڈ پریشر یعنی کہ سسٹولک بلڈ پریشر جس کو کہتے ہیں 6.5 ملی میٹر آف مرکری کم تھا، جبکہ جن مریضوں نے دونوں دوائیں استعمال کی تھیں ان میں سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے دواؤں چھوڑنے کا رجحان بھی کم دیکھا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے ہم بتانا چاہیں گے کہ مختلف ریسرچز جو آتی ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کہ ہمیں کس طرح میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے اور کون سا استعمال جو ہے بہتر رہے گا، اور ان کو استعمال سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور ہم اپنی صحت کو کس طرح بہتر رکھ سکتے ہیں۔